درس قرآن کا 252 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق پڑھنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 40 میں فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اگر نہ مدد دو گے تم اس کو، اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے، فقد نصرہ اللہ، پس تحقیق مدد دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ، مدد دے گا، اس کو کچھ پرواہ نہیں۔ اللہ پہلے بھی اکیلا اس کی مدد کر چکا ہے۔ اس راجہ الذین کافروا، جس وقت کہ نکال دیا تھا اس کو ان لوگوں نے کہ کافر ہوئے۔ ثانی اثنین، دوسرا دو میں کا، اذ ہما فی الغار، جس وقت کہ وہ دونوں بیچ غار کے تھے۔ اذ یقول، جس وقت کہ کہتا تھا، لصاحبہ، واسر رفیق اپنے کے، لا تحزن ان اللہ، مت غم خا، بے شک اللہ تعالیٰ معنا ساتھ ہمارے ہے۔ یہ دوسرا دو میں کا اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے غار میں، جب قرارداد مکہ میں پاس ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کو مدینے کی طرف حضرت ابوبکر کے ساتھ ہجرت کی، اور 3 دن غار ثور میں جو ہے وہ چھپے رہے۔ کافروں کی وجہ سے وہ پیچھا اسی وقت کر رہے تھے اس کا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکڑی کا جالا آگے آ گیا، ان کے پاؤں جو ہے صاف نیچے سے نظر آ رہے تھے، تو قریب تھا غار کے سرے پر پہنچ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، تو کہنے لگے کہ یہ تو نیچے سے ہمیں دیکھ نہ لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے جو ہے سکون میں ان کے کوئی فرق نہ آیا، تو انہوں نے اپنے رفیق سے بولا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے، اپنے صاحب کو، اپنے رفیق کو، کہ مت غم کھا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ ادھر یہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نبی کو مدد نہ دے گو، پیغمبر کو مدد نہ دے گو، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہی کافی ہے۔ کچھ مسلمان جو ہے پہلے ہجرت کر چکے، کچھ بعد میں، اور حضرت ابوبکر صدیق کو شرف حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے مدینہ ہجرت کی، اور 3 دن راستے میں غار ثور میں پناہ لی، اور ادھر 3 دن چھپے رہے، تو جو ہے کافر جو ہے پیچھا کر رہے تھے، اور وہ تقریباً وہاں پہنچ گئے، ان کے پاؤں بھی نیچے سے نظر آنے لگے، تو نبی کریم حضرت ابوبکر صدیق گھبرا گئے، لیکن انہوں نے انہیں تسلی دی کہ گھبراؤ نہ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین میں، اسلام میں دوسرے درجے پر رہے، سب سے پہلے مسلمان ہوئے، لوگوں کو دعوت توحید کی طرف جو ہے اللہ کی طرف بلاتے رہے، جس سے بہت سے جلیل القدر صحابہ جو ہے اسلام لائے۔ آپ کو غزوات میں بھی آپ الگ نہیں ہوئے، مرض الموت میں آپ کے قائم مقام جو ہے مسئلے پر کھڑے ہوئے، اور
وفات پانے کے بعد بھی آپ کے پہلو میں دفن ہوئے، اس طرح اول و آخر حضرت ابوبکر صدیق کو ثانی یسنینی ہونے کا شرف حاصل رہا۔ یہاں صاحب ہونے کا بھی شرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں رفیق جار حضرت ابوبکر صدیق تھے، یہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے ساتھ جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور کفار نے ان کا پیچھا کیا، تعاقب کیا، اور اللہ نے انہیں جو ہے مکڑی کا جالا ادھر لگا دیا، اور وہ اسی مغالطے میں وہ جگہ انہوں نے چھوڑ دی کہ ادھر تو کوئی کسی کی آمد و رفت نہیں ہو سکتی مکڑی کا جالا دیکھ کر، اور وہ کفار جو ہیں ادھر سے گزر گئے۔ تو آگے کہا کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، پس اتاری اللہ تعالیٰ نے تسکین اپنی اوپر اس کے، اور قوت دی اس کو سال لشکروں کے، کہ نہیں دیکھا تم نے ان کو۔ یہاں غزوہ بدر جو ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں تسلی دی، تسکین جو ہے اتاری اوپر، ان کے فرشتوں کی مدد کی، تو زیادہ ہو فرشتوں کے ذریعے ان کی قوت دی اور تسلی دی، تسکین کی دی انہیں، کہ جو لشکر جو تھا آسمان سے بھیجا فرشتوں کا، اس کو جو ہے اس سے اس کو طاقت میں، عزت میں اور اضافہ کیا جو ہے لشکر میں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس لشکر کو تم نے نہیں دیکھا فرشتوں کے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے جو ہے اور قوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تسکین کے لیے آسمان سے مدد کی، اتارا ان کی مدد کے لیے، قوت کے لیے، تو تم لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا لشکر کو، اور کی کلمۃ اللہ زینہ کافر السفلا وجعل، اور کی بات ان لوگوں کی جو کافر ہوئے نیچی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک کو ہم نے جو ہے نیچا دکھایا، کافروں کو نیچا دکھایا، والے کلمۃ اللہ العلیٰ، اور جو ہے بات اللہ تعالیٰ کی وہی ہے بلند، اور اللہ تعالیٰ نے صدا جو ہے اپنا جو ہے بول بالا ہے، اللہ تعالیٰ کا صدا رہتی دنیا تک، اسی کی بات جو ہے باور رہے گی، سچا دین ہمیشہ غالب رہے گا۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ بدر میں بھی، پھر آگے جب انہوں نے مدینہ ہجرت کی تو اس وقت بھی جو ہے اسلام کو ہی غلبہ حاصل ہوا، اور اسلام ہی جو بول بالا اس کا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے فرمان جو ہے اسے حق ثابت کیا، اور ہر طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے قوت دی اور مدد کی، اپنے فرمان کے مطابق اپنے نبی کی مدد کی ہر طرح۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ زینہ یتبعون الرسول النبی الذی یجدون، یہ الحمدللہ سپارہ مکمل ہوا ہے، تو چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، اور اس جو آیات کا جو ہے ترجمہ کیجئے۔ یجدون مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔
سوال نمبر 2، یا سلونا کا للانفالی کل للہ سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 3، وَجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس آیت میں کون سی خوشخبری مسلمانوں کے لیے آرام و سکون اور دل کا باعث بنی؟ اور پھر فرمایا میرے سوا کوئی مددگار نہیں، میں اس کام کے لیے غالب ہوں۔ اور خوشخبری اور مدد جو ہے اس میں جو ہے خوشخبری اور مدد کس قسم کی تھی بیان کیجئے۔ سوال نمبر 4، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 160 میں بنی اسرائیل پر کن نعمتوں کا ذکر ہے؟ روشنی ڈالیے۔ تذکرہ بیان سے کتنی اور کون سی نعمتیں تھیں؟ سوال نمبر 5، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورۃ الاعراف جو ہے اس آیت میں مسلمانوں کو کیا تعلیم دی ہے؟ آئیے اب سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وَيُرِيكُمُوهُمْ، جس وقت دکھلاتا تھا تم کو ان کافروں کو، التقیتم جب ملے تم، فی اعینکم بیچ آنکھوں تمہاری کے، قلیلاً تھوڑے، وَيُقَلِّلُکم اور تھوڑا دکھلاتا تھا تم کو، فی اعینہم بیچ آنکھوں ان کی کے، لیجزی اللہ تاکہ تمام کرے اللہ، امرن وہ کام، کانا کہ تھا، مفعولا کرنا، والا اللہ طرف اللہ کی، ترجع الامور پھیرے جاتے ہیں سب کام۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم جب ملاقات کرو تم ایک فیعت نے ایک جماعت سے، فثبتوا پس ثابت رہو، جمع رہو، واذکروا اللہ یاد کرو اللہ کو، کثیرن بہت، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ، مراد کو پہنچو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اس کے کی، وَلَا تَنَازَعُوا مت جھگڑا کرو، فَتَفْشَلُوا مت جھگڑا کرو آپس میں، پس سست ہو جاؤ گے تم، اور تذہب جاتی رہے گی ریحکم ہوا تمہاری، وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ بے شک اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اور مت ہو مانند ان لوگوں کی، خرجوا کے نکلے، من دیارہم گھروں اپنوں سے، بطرًا اترا کر، وَرِئَاءَ النَّاسِ اور دکھلاوے لوگوں کے سے، وَيَصُدُّونَ اور بند کرتے تھے، عن سبیل اللہ راہ خدا کی سے لوگوں کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما یعملون محیط ساتھ چیز کے کرتے ہیں گھیرنے والا ہے۔ تو آئیے مختصر تشریح و دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کافروں کی تعداد کم ہے، اور اس کی خبر آپ نے صحابہ کو دی، جس کا یہ فائدہ ہوا مسلمانوں میں ثابت قدمی اور ہمت پیدا ہوگی۔ یہ اس وقت کی بھی کیفیت ہے جب بھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، کافر مسلمانوں کو تھوڑے نظر آتے اور کافروں کو مسلمان جوڑونا میں سلیم راج الخینی اپنے سے دگنا نظر آ رہے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کافروں کو حوصلے پست ہو گئے اور شکست کھا کر بھاگنے لگے، چاہے وہی اسلام کی فتح اور کفر کی شکست ہو، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر معجزانہ دلیل قائم ہو جانی، اسی پر بھروسہ کرو، اسی سے مدد طلب کرو، کیونکہ فتح نصرت کا انحصار دل کی استقامت اور اللہ کی یاد اور اس کی حکم برداری ہے۔ اس لیے طالوت بادشاہ نے دشمن سے مقابلے کے وقت دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، حالات سے نچوڑ فرمایا دو وقت دعا رد نہیں جاتی، اذان اور دوسرا دشمن سے لڑائی کے وقت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی،
ربی زدنی علما اللہم ربی زدنا علما ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت سواد خوشیوں اور راحتوں سے بھرپور بنا دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ذل الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ صحت و تندرستی عطا فرما، اللہ تو ہمارے مریضوں کو صحت و تندرستی عطا فرما، اللہ انہیں سے کاملہ عاجلہ شفائیں عطا فرما، اللہ انہیں کاملہ عاجلہ شفاؤں سے سرفراز فرما، اپنے خاص کرم سے نواز دے، اللہ اپنی خاص رحمت کا سایہ رکھنا، اپنے بڑے فضل سے نواز دے، اللہ صحت و سلامتیاں دے دے، خیر و برکت والیاں زندگیاں دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، اللہ پردیسیوں کو تو اپنے زمان میں رکھنا، اللہ تو ان کا ولی و نصیب بننا، اللہ سے اللہ ترقیاں دینا، اللہ تو رحم فرما دے۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ حاسوں کو ایسے سے بچا، بری نگاہ سے بچا، اللہ تو ہمارا مالک بن جا، اللہ ہم کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، اللہ ہمارے بچوں کو کامیاب بنا، اللہ دین کا عالم بنا، دین کا فاضل بنا، اللہ تعلیمی اداروں میں بچوں کو کامیاب کر دے، اللہ پڑھنے والوں تعلیم حاصل جو کر رہے ہیں اللہ انہیں بھی کامیابیاں کامرانیاں دے، تو ان کا ولی و نصیب بن، اللہ قدم قدم پہ آسانیاں کر، اللہ رحم فرما دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے نفہمت علم میں اضافہ فرما، اللہ داریش پر پہنچا، معارج پر پہنچا، اللہ فساد و بلاغت پیدا کر دے، اللہ تو امت کر دے، پاکستان کی تو حفاظت فرما، اللہ اس کی بچیوں کو اللہ تو احکام الہی احکام نبی ماننے کی توفیق عطا فرما، اپنا ایمان اوڑے، اپنا احکام الہی اوڑے، اللہ انہیں کام اللہ عاجلہ ہدایت دے، اللہ بچیوں کو اللہ جو والدین پریشان ہیں ان کے لیے رشتے تو آپ کر لے، اللہ بے اولادوں کو نسل اولاد سے نواز دے، اللہ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔